اکثر اوقات نا نون لیگ ہسٹوریکلی اپنا نقصان خود کرتی ہے. ان کے جو ترجمان ہوتے ہیں، ان کے جو منسٹرز ہوتے ہیں، وہ ایسے ایسے شگوفے شرلیاں چھوڑتے ہیں کہ آپ کو ہنسی آتی ہے. چلے محسن نقوی کی بونگی مارے تو سمجھ آتا ہے، وہ تو مسلط ہوا ہوا ہے گورنمنٹ پہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، وہ نون لیگ کا بندہ نہیں ہے. فیصل ووڈا کو بیوقوفانہ بات کرے تو سمجھ آتا ہے، لیکن کم از کم نون لیگ کو چاہیے اور پیپلز پارٹی کو چاہیے کہ ان کے منہ سے ایسی نان ڈیموکریٹک بونگیاں نہ نکلیں. آپ سب کو پتہ ہے آج ایک بڑا ضروری دن ہے. ہر شہر میں 3G بند ہوا ہوا ہے، اسلام آباد میں سگنل بند ہوئے ہیں. بیسکلی پی ٹی آئی نے، عمران خان نے حتمی کال دی ہے کہ سب نے ڈی چوک پہنچنا ہے. ٹھیک ہے، ایک ڈیموکریٹک کنٹری میں یہ کوئی اتنی پرابلمیٹک چیز ہوتی نہیں ہے کہ احتجاج کرنا ہے. ایک تاثر یہ بلڈ کیا جا رہا ہے کہ ہمارے ملک میں کچھ بہت سینسٹیو ہو رہا ہے اس ٹائم پہ، فورن ڈگنیٹریز آئے ہوئے ہیں، تو یہ چیز پاسبل نہیں ہے. پوری دنیا میں جو نان نیوکلیئر اسٹیٹس ہیں، جن کی فوجوں کے، گورنمنٹس کے چھوٹے چھوٹے بجٹ ہوتے ہیں، ان کے فیڈرل کیپٹلز میں احتجاج ہوتے ہیں جب بڑی بڑی کانفرنسز ہو رہی ہوتی ہیں، جب دنیا کے منسٹرز وہاں آئے ہوتے ہیں، تو کوئی دقت نہیں ہوتی. یہ ہمارا ہی ملک ہے جہاں پہ ملیشیا کا پرائم منسٹر آ گیا ہے، تو اب ان کو سمجھ نہیں لگ رہی کیا کریں. اور اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ اسلام آباد کو قلعہ بنایا، جگہ جگہ کنٹینر لگا کے ان کو ویلڈ کیا اکٹھے. یعنی کہ میں حیران ہوتا ہوں، پہلے غریبوں کے کنٹینر اٹھا کے لاتے ہیں، ان میں ریت بھرتے ہیں، ان کو وہاں رکھتے ہیں. ظاہر ہے لوگ ان کو دھکے دے کے سائڈوں پہ کرتے ہیں، توڑتے ہیں، لوگوں کا نقصان ہوتا ہے. اکثر اوقات تو بیچ میں جو سامان پڑا ہوتا ہے وہ بھی ضائع ہو جاتا ہے، کیونکہ اکثر کنٹینر یہ سامان سمیت لے آتے ہیں کارٹون. پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، ان کو اب ہم ویلڈ بھی کریں گے اکٹھے. یعنی کہ رات کو مستری آئے، انہوں نے کنٹینر اکٹھے ویلڈ کیا. کیا پرابلم ہے یار؟ ایک سیاسی جماعت ہے، سب سے بڑی جماعت ہے، وہ احتجاج کرنا چاہتی ہے، آپ انہیں احتجاج کرنے دیں. کیوں ڈرتے ہیں آپ اس لیے ڈرتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس جینون مینڈیٹ نہیں ہے. یہاں پہ ایون پہ ہم کسی جماعت کو سپورٹ یا پروموٹ نہیں کرتے، ہم ڈیموکریٹک پروسیس کو کرتے ہیں. کوئی بھی بندہ جو ڈیموکریٹک پروسیسز کو ڈیمیج کرے گا، ہم اس کی تنقید کرتے ہیں. علی مین گنڈا پور کے لیے آپ نے ڈو اینڈ ڈائی سچویشن بنائی ہوئی ہے، جہاں پہ ان کو ایسی ایسی باتیں کرنی پڑ رہی ہیں کہ 2 دن لگیں، 3 دن لگیں، میں پھر بھی ڈی چوک تک پہنچوں گا. کرینیں، مشینری جو موسٹ پبلک کے پی گورنمنٹ کی ہے، استعمال کر کے وہ کنٹینر ہٹائیں گے. جگہ جگہ شیلنگ سٹارٹ ہوگی اسلام آباد کے گرد و نواح میں، آنسو گیس ہر جگہ پھیلے گی. پہلے ہی ہماری ایئر کوالٹی انڈیکس اتنی گھٹیا ہو گئی ہے. تو یہ سارا کیوں چیزیں آپ کر رہے ہیں؟ یہ جھوٹ ہے. یہ کہانی مت بلیو کیجیے گا کہ جی ملیشیا کا پرائم منسٹر آیا ہوا اس لیے کر رہے ہیں. صرف نااہلی، چوری چھپانے کے لیے. میں سارا دن خبریں آ رہی تھیں، نیوز اکٹھی کر رہے تھے ہم، تو میں دیکھ رہا تھا کہ ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ اگلے جو 72 گھنٹے ہیں وہ ڈو اینڈ ڈائی ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے لیے، پی ٹی آئی کے لیے، اور پی ڈی ایم یعنی نون لیگ اور پی 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 کے لیے. 63A کے فیصلے کے بعد جو ایک قانونی راستہ ہے وہ تو اسٹیبلشمنٹ نے کلیئر کر دیا ہے اپنی سپریمیسی کو قائم رکھنے کے لیے، لیکن جو پیپل کا مینڈیٹ ہے اس سے یہ گھبراتے ہیں. در حقیقت جو ویژولز اس وقت آ رہے ہیں مختلف چینلز کے اوپر، جو جوک در جوک لوگ آ رہے ہیں اسلام آباد کی طرف، تو وہ لاکھوں کی تعداد میں جب لوگ آپ کے فیڈرل کیپٹل میں آتے ہیں تو ایک چیز ریپرزینٹ کرتے ہیں. اچھا، اس سب کے اندر ایک نیریٹو سپن کیا گیا بڑا انٹرسٹنگ. محسن نقوی صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے ڈی چوک میں کھڑے ہو کے، جہاں پہ وہ کہتے کہ 63 ہم نے افغانی پکڑے ہیں اس احتجاج کے اندر. بالکل آپ نے پکڑے ہوں گے. اور انہوں نے کہا کہ پہلے بھی ان کے جلسوں میں افغانی پکڑتے رہے. جناب آپ نے 63 افغانی پکڑے ہوں گے، پہلے بھی پکڑے ہوں گے، لیکن جو لاکھوں لوگ اور آ رہے ہیں وہ پاکستانی ہیں. جو کروڑوں لوگوں نے ووٹ دیا تھا وہ پاکستانی ہیں. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی کیونکہ میڈیا سارا بکا ہوا ہے، میں یہ چینل دیکھ رہا تھا تو افسوس ہو رہا تھا. بڑے بڑے قابل لوگ بڑی بڑی تنخواہوں پہ کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں ان چینلوں پہ، وہ کیا رپورٹنگ کر رہے ہیں؟ سب کچھ نان سینس. اور جو پیڈ ٹاؤٹ ہیں، مطلب مجھے افسوس ہوتا ہے، میں اس بندے کو میں اس کو پڑھا لکھا سمجھتا ہوں آدمی کو، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اصل میں ایسا نہیں ہوگا، لیکن عجیب وہ باتیں کر رہے ہیں اور وہ سارٹ آف فستائیت کا ساتھ دے رہے ہیں. بہت سارے جرنلسٹ نا اس چیز کے پیچھے چھپتے ہیں کہ جی ہم تو صرف فیکٹس کی رپورٹنگ کریں. جناب آپ پروپیگنڈا چلا رہے ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا، آپ کو پتہ ہے اس چیز کے، آپ پیسے لیتے ہیں، ٹویٹوں تک کے پیسے تھے. اسد علی طور نے سٹوری بریک کی تھی. تو بہت ہی ڈسکسٹنگ صورتحال ہے. اور آپ یقین جانیں جتنی کو تیاری ہماری اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے پی ٹی آئی کا مقابلہ کرنے کے لیے،
اس کا 10% بھی یہ زور لگائیں نا فلسطین والے معاملے میں تو کم از کم انٹرنیشنل لیول کے اوپر واہ ویلا تو اچھا مچا لیں. یار آپ یقین جانیں شہباز شریف صاحب نے UN جنرل اسمبلی میں تقریر کیا دے دی. ایک تو انتہائی فضول تقریر تھی, بے معنی تھی, ہزاروں بندے قتل کر دیے آپ نے وہاں پہ, تو آگے سے آپ کیا کہہ رہے ہیں, ہلکے پھلکے الفاظ آتے فرما دیے. اور پھر جو سوشل میڈیا نیٹ ورک PMLN اور گورنمنٹ کے چلانا شروع کیا کہ جناب شہباز شریف نے کیا تقریر کر دی, چینلوں نے چلانا شروع کر دیا کہ موسٹ واچ تقریر ہے, مگر بندہ عقل کو ہاتھ مارے. اور ساتھ ہی کہ جی دیکھیں کیسے انہوں نے واک آؤٹ کیا جب اسرائیل کا پرائم منسٹر اندر آیا تھا. جناب بالکل آپ نے واک آؤٹ کیا, بڑا اچھا کیا, ہر دفعہ ہوتا ہے, کوئی نئی چیز نہیں ہے. اور دوسرا جو آپ بیک اینڈ پہ ان کے ساتھ نارملائزیشن کی ٹرائی کر رہے ہیں ابراہیم اکارڈز سے, اس کا بھی تو بتائیں نا. جو سعودی عربیہ ان کو جا کے مل رہا ہے, جس کو آپ نے ابو بنایا ہوا ہے ہر چیز کا, ان کا بھی تو بتائیں. ریئلٹی یہ ہے میرے دوستوں کہ اس وقت عمران خان صاحب کی جماعت نے بالکل ننگا کر دیا ہر کسی کو, خود بھی ننگے ہوئے ہیں. انہوں نے خود بھی ایکسپوز کیا ہے کہ وہ DGI کو کس طرح استعمال کرتے تھے, چیف ان کے ساتھ ملا ہوا کیسے تھا, ادارے کس طرح استعمال ہو رہے تھے, اور اب تو بالکل ہی بے نقاب ہو گئے. مثلا چیف جسٹس سے لے کے سرکار کے چپڑاسی تک ہر بندہ ایکسپوز ہو گیا. تو یہ کس ملک میں ہم رہ رہے ہیں, کس چیز کے لیے ہم رہ رہے ہیں؟ یہاں پہ ہم پٹتے ہیں لوگوں کو کہ جناب ملک مت چھوڑیں, ملک کی خدمت کریں. لوگ ہمیں کہتے ہیں جی تسی پاگل ہو, ملک کی خدمت کریں. پاکستان میں جمہوری صرف عوام ہے جو ووٹ کرتی ہے, ٹیکس دیتی ہے, ملک کی معیشت کے لیے کام کرتی ہے, یہ سب بینیفیشری ہیں. تو اگر آپ کو جمہوریت کے ساتھ کھڑا ہونا ہے تو آپ کو اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنی ہے. یہ جنگ آپ کو جیتنی ہوگی تاکہ سویلین سپریمیسی لاگو ہے. آپ کی آنکھوں کے سامنے انہوں نے قانون چینج کیا سپریم کورٹ میں بیٹھ کے, آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ جوڈیشل پیکج لے کے آ رہے ہیں لوگوں کو بینیفٹ دینے کا. اتنا ننگا بازار آج تک پاکستان میں نہیں لگا. یہ جو ابھی پیسے چلیں گے مارکیٹ میں 70 کروڑ 80 کروڑ کی آوازیں بھی آنا شروع ہو گئی ہیں, جو اسمبلی میں سینٹ میں چلیں گے, ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے فیوچر, ہماری اولادوں کا سودا ہو رہا ہے. یہ جو $7 بلین قرض لیا جا رہا ہے, یہ کون ادا کرے گا؟ یہ میں اور آپ ادا کریں گے. ہمیں حق تو ہو یار کہ پارلیمنٹ تک ہماری رسائی ہو. اس وقت تو تھانے تک ہماری رسائی نہیں ہے. پوری کی پوری انتظامیہ اسلام آباد کی بشمول رینجرز سب ایک کام پہ لگے ہوئے ہیں کہ کہاں پہ ہم نے کھندق کھودنی ہے کہ PTI نہ آ سکے, کہاں پہ ہم نے کنٹینر لگانے ہیں, کہاں پہ ہم نے گولیاں چلانی ہیں, لاٹھی چارج کرنے. اور پھر ایک مزے کی بات سنیں, محسن نقوی صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارے پاس ویپن نہیں, ہم گولیاں نہیں چلائیں گے, ہم گولیاں نہیں چلائیں گے. گولیوں کی بات کون کر رہا ہے؟ آپ پہلے سے کہانی تیار کر رہے ہیں کہ جناب ہم وائلنٹ نہیں ہوئیں گے تاکہ وہاں پہ آپ سویلین کپڑوں میں لوگوں کو بٹھا کے وائلنس کریں. کیا ایجنٹ پرووکیٹور نہیں ہوتے پوری دنیا میں ہوتے ہیں؟ تو یہ جھوٹ مت دیں, عوام بے وقوف نہیں ہے. آپ کے انٹرنیٹ بند کرنے کے باوجود لاکھوں کے ویژولز ہر بندے کے موبائل میں آ رہے ہیں. پھر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جی ملک کے اندر معیشت بہتر ہو رہی ہے. میں منیف فاروق صاحب کا میں ویلاگ دیکھ رہا تھا, میں تو کہوں اللہ رحم کرے ان پہ, ان کے لیے آسانیاں کرے. پتہ نہیں کون سے خسارے ہیں فائنینشیل جو وہ پورے کر رہے ہیں یہ باتیں کر کے کہ جی ملک کی معیشت بہتر ہو رہی ہے. پاگل ہو گئے ہیں آپ, کون سی معیشت بہتر ہو رہی ہے, کیسے بہتر ہوگی؟ آج کل کے دور میں پبلک سپیکنگ سکلز ہونا انتہائی ضروری ہے. آپ کوئی بھی کام کریں, کاروبار ہو, نوکری ہو, اسکول کے اندر ہو, جتنا آپ اچھا بولیں گے, جس طرح آپ آرگیومنٹس اور تھاٹس اپنی پریزنٹ کریں گے, اتنی ہی مقبولیت آپ کو معاشرے میں ملے گی. کلیئرٹی آف تھاٹ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے کلیئرٹی آف اسپیچ کو. تو ایون پہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم پہلی دفعہ کورس آفر کریں گے پبلک سپیکنگ اور کانفیڈنس بلڈنگ کے اوپر. ہم چاہیں گے کہ آپ یہ کورس ضرور جوائن کریں. اس کے فزیکل سیشنز بھی ہوں گے اور آن لائن سیشنز بھی ہوں گے. ایک تو ہمارے چینل کو سپورٹ ہو جاتا ہے اور ہم فیل کرتے ہیں کہ ایک اسکل جو ہمارے پاس ہے, جس کا ہمارا انڈیویجول بیک گراؤنڈ بھی ہے, ہم وہ آپ کو سکھا سکتے ہیں. تو پلیز ضرور ہمارے کورس کو جوائن کریں. تھینک یو. سارا سرمایہ پچھلے 2 سال میں دبئی چلا گیا, تو معیشت آپ کیسے چلائیں گے؟ سرکار جتنا قرضہ لے چکی ہے لوکل بینکوں سے, اتنے ڈپازٹ نہیں ہے لوکل بینکوں میں, تو یہ کون سی معیشت بہتر ہو رہی ہے؟ جو $7 بلین آپ کو ملنا ہے سارا ڈیٹ سروس میں جانا ہے, کون سی معیشت بہتر ہوگی؟ جاہلوں والی بات ہے. اصل میں افسوس کی بات یہ ہے کہ جس بندے کو کچھ پتہ نہیں ہے, جو تحقیق نہیں کرنا چاہتا, یہ کوئی مشکل چیزیں نہیں آپ تحقیق کریں, وہ ٹاؤٹ بن کے بیٹھ جاتا ہے, وہ ون سائڈ نیریٹو چلاتا ہے. میں آپ کو اپنے دل کی بات بتاؤں, عمران خان میں 1 لاکھ خامی ہے. اس کے پارٹی میں کوئی جمہوریت نہیں ہے, ساری سیاسی جماعتوں میں کوئی جمہوریت نہیں ہے. یہ سب کے سب ایک ایلیٹسٹ مائنڈ سیٹ کے حامی ہیں. لیکن اس وقت ایک ہی جماعت
کھڑی ہوئی ہے فسطائیت کے خلاف. جناب میرا قصور تو نہیں ہے. تو بھائی آپ نے غلط کو غلط کہنا ہے, صحیح کو صحیح کہنا ہے. جمہوری پروسیس کو ڈی ریل کیا گیا ملک کے اندر, اس ڈی ریلمنٹ کے اندر بینیفیشری نون لیگ, پیپلز پارٹی اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ بنی ہے. قاضی فائزی صاحب اس کے بینیفیشری ہیں, یہ سچ ہے. 20 سیٹوں کی جماعت کا پرائم منسٹر ہے اس وقت. جاگیرداروں کے سر پہ پیپلز پارٹی کھڑی ہوئی ہے. آج جا کے جاگیرداروں کو زیادہ بولی لگائے تو پیپلز پارٹی کا وجود سندھ سے ختم ہوتا ہے. یہ ریئلٹی ہے ان کی. نواز شریف صاحب تقریر کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی کون سے وعدے عمران خان نے پورے کیے ہیں. جناب کوئی وعدے پورے نہیں کیے. آپ ووٹ لیں نا, آپ بوٹ مت پالش کریں. مریم نواز نے بڑا مشہور کہا تھا کہ وہ راستہ ہمیں آتا ہے. جناب وہ راستہ بنایا ہی آپ نے ہے, بوٹ پالش کرنے والا آپ کے والد محترم نے بنایا تھا. جب آپ کے نانا ابو, آپ کے جو دادا ہیں, وہ گئے تھے ضیاء الحق کے پاس کہنے کہ جی میری فیکٹریاں واپس کرا دو, تو اے بچہ تحفے طور پہ لے لو. تو چھوڑیں یہ باتیں. آپ سب پیداوار ہیں اسٹیبلشمنٹ کی. آج ایک بندہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑا کہنے نہیں جمہوری طریقے سے ہوگا, اور آپ بالکل کہیں کہ جناب وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ رزلٹ اس کے فیور میں آیا. جناب جب رزلٹ فیور میں تھا نواز شریف کے 2018 میں, جب وہ الیکشن جیتے تھے اور ٹرک کے تحت پی ٹی آئی کو جتایا تھا, تو وہ کرتا نا ملک بھر میں احتجاج. اس نے نہیں کیا. وہ جاتا نا جیل, وہ نہیں گیا. وہ ڈیل کر کے باہر نکلا. وہ بندہ سال سے جیل میں ہے, ہر چیز برداشت کر رہا ہے. اس کی بیگم بھی جیل میں ہے. تو میرے بھائی بہت واضح ہے, پاکستان کی ہسٹری میں حق اور باطل اتنا واضح نہیں ہوا کہ بھائی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ملک کی ترقی روک کے بیٹھی ہوئی ہے. یہ سیاستدان ان کے سہولت کا آ رہے ہیں, جوڈیشری ان کے ساتھ ہینڈ اینڈ گلو ہوتی ہے. آپ کو احتجاج کرنا ہے سویلین سپریمیسی کے لیے اور اپنے حق کے لیے. آپ نکلیں گے ٹھیک ہے, نہیں نکلیں گے تو کوئی گل, سسٹم تو چل ہی رہا ہے نا. اپنی دال روٹی تو لگی, آپ 3000 روپے بھی بھیج دیتے ہیں, یوٹیوب پیسے ہی بھیج دیتا ہے. لیکن یہ کوئی زندگی ہے؟ کتے بن کے ہم رہ گئے ہیں سارے, کہ ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہماری اولاد کی معیشت کیسے ہوگی, ہمارے ملک کا مستقبل کیسے ہوگا, کہ فلسطینی جو مارے جا رہے ہیں ان کے لیے ہم کچھ کر بھی سکتے ہیں کہ نہیں. افغانستان کے اندر جو پرابلمز ہیں ان کو ہم سالو نہیں کر پائے. کہ اس وقت امت اور بالخصوص پاکستان کی امت پہ جتنا مشکل وقت ہے شاید 77 سال میں نہیں تھا. اور ایک ہی وجہ ہے کہ جو 1971 میں ہے ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے زیادتی کی ایسٹ پاکستان کے ساتھ, ہمارے بھائیوں کے ساتھ, جو آج بنگلہ دیش ہے, وہ آج وہ پورے پاکستان پہ کر رہے ہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ملک میں ایک ہی چیز ہے, وہ ہے پاک فوج. جناب پاک فوج کو سلام, ہر سپاہی کو سلام, لیکن یہ جو اوپر ٹولہ بیٹھ کے کمائیاں کر رہا ہے اور ملک کو نقصان پہنچا رہا ہے, دنیا میں تو بچ جائیں گے, اپنے جزیروں پہ چھپ جائیں گے, کسی ڈکٹیٹرشپ میں جا کے رہ لیں گے, یہ یو ای سعودی عربیہ ٹائپ, وہیں پہ چھپتے ہیں جا کے. یورپ میں تو نہیں جا سکتے, وہاں پاکستانی پکڑ لیتے ہیں انہیں, جو باجوہ صاحب کے ساتھ ہوا تھا فرانس میں غالباً. لیکن روز محشر کیا کریں گے؟ میرا اور آپ کا امتحان بہت آسان ہوگا, ہم نے سچ بولنا ہے, وہاں تو پلے ہی ککھ نہیں ہے. ان کا بہت مشکل ہوگا. آخرت اورینٹڈ جب زندگی ہوتی ہے تو انسان کی زندگی کے فیصلے حق پہ آ جاتے ہیں, آسان نہیں ہوتے, حق پہ آتے ہیں. تو پلیز حق کا ساتھ دیں, سچ کو سچ کہنے کی صلاحیت رکھیں. بے شک وہ آپ کے من پسند لیڈر کے خلاف جائے. یہ ظلم اور فسطائیت میں نے پچھلے 15 سال میں نہیں دیکھی. اگر دیکھی ہے تو پی ٹی ایم کے خلاف دیکھی ہے, ساری جماعتوں نے کیا. بلوچستان میں دیکھیے, ساری جماعتوں نے کیا. اب بھی اگر ہم سبق نہیں سیکھیں گے تو یہ ہمارے گھروں سے ہر چیز لے جائیں گے. 9 مئی کے بعد جو پنجاب پولیس نے ڈاکے ڈالے ہیں لوگوں کے گھروں میں, وہ ہم سب نے دیکھے, لیکن ہم چپ رہے ہیں. تو آپ سب کی اپنی ذاتی خواہش ہے آپ احتجاج میں شامل ہوتے ہیں کہ نہیں, لیکن میرا آپ کو مشورہ ہوگا کہ اللہ موقع دیتا ہے. احتجاج میں شامل ہوئیں گے, کم از کم آزادی کی جد و جہد میں اپنا حصہ ڈالیں. آپ کا سننے کا شکریہ.